ہماری جماعت کے معتبر مستند حضرت حافظ وقاری اقلیت صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، اور حضرت حافظ وقاری ذیشان قادری صاحب قبلہ اور نقیب اجلاس جنہوں نے شروع سے لے کر اب تک نظامت کی، ان کا اسم گرامی محمد ایوب صاحب قبلہ جو کہ جا رہے ہیں اٹھ کے، ابھی آ بھی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے پیر بھائی شاعر اسلام پیکر رضا صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، دوسرے شاعر اسلام صحاب الدین اسماعیلی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، اور اس گاؤں کا مسلمان سننے والی عوام، اسلام میں پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وطہ ویاسین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وابنہ الغوث الأعظم الجیلانی والبغدادی اجمعین وخواجہ معین الدین وأولیاء سابقین، دیگر بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا على رسوله النبي المكين الأمين الرؤوف الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، وأن الحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر خراج عقیدت پیش کریں اور بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہ خان میں ثاقب رضا خان بولنے کی غرض سے دوسری مرتبہ حاضر آیا۔ اس طرح اشتیاق بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے کچھ یاد آ گیا ہے۔ اس طرح مجبوری کے تحت اس کو جوڑتا ہوں تو 3 بار آیا، گاڑی سے میں نے توڑ لیا تھا پیر ہوئے،
تو میں مجبوری میں 2-3 دن پہلے آیا تھا. 2-4-5 دن پہلے میں یہاں ایڈمٹ پہ تھا, رات پر تھا, اس کے بعد پھر نکل گیا. مجھے بولنا تھا اور آج میں پھر حاضر خدمت آیا. چونکہ یہ ہمارے ذیشان قادری جن سے ملاقات میری سب سے پہلے جو ہوئی تھی وہ ممبئی سینٹرل میں اجمیری مسجد میں ہوئی تھی. رمضان میں میں چندے کے تعلق سے گیا تھا جہاں حضرت تراویح سناتے. ان کی رفتار اور ان کی اسپیڈ دیکھ کر میں نے ان سے ملنے کی کوشش کی. انہوں نے پہلی رکعت میں تقریباً 3-3.25 پارے سنا دی. اس کے بعد میں ان سے ملا کہ اتنی یادداشت تیز والا مولوی اور بھائی کہاں کا رہنے والا ہے. ملاقات کیا. آج فی الحال آپ کے تیار میں وہ حاضر ہیں اور یہ انہی کی دعا ہے, ان کی کاوش ہے اور شفقت ہے جو ثاقب رضا خان آج کا اپنا پروگرام کسی اور کے ہینڈ اوور کر کے تمہارے تیار اقدس میں حاضر ہیں. آپ نے مجھ سے قبل ایک بہترین عمدہ نعت مصطفیٰ سماعت کیا. نعت کے تعلق سے بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی حضرت ارقم کے دروازے پر تشریف فرما, صحابہ کا مجمع موجود, حسان کھڑے ہوتے, عرض کرتے آقا میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھہر. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں. آقا فرماتے ہیں ٹھہر. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں. آقا فرماتے ہیں ٹھہر. جب نبی نے 3 مرتبہ ٹھہرنے کے لیے فرمایا تو حسان رونے لگے اور جب روئے تو سسکیاں بن گئی. آقا نے فرمایا حسان روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو شوق میں ذوق میں محبت سے آپ کو نعت سنانے کے لیے بے قرار ہوں اور آپ منع فرماتے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں حسان میں نے یہ نہیں کہا کہ میری نعت مت پڑھو, میں نے یہ نہیں کہا کہ میری نعت مت پڑھو, بلکہ میری نعت تم پڑھو گے میں ممبر کا انتظام کرا دوں گا, اس ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھو. آقا فرماتے ہیں ابو بکر میرے حجرے سے ایک چٹائی لے کر آؤ, ان کی نعت سن کے میں دیوانہ ہوا. میں تو مقرر ہوں اکثر جاتا ہوں لیکن اچھا پڑھنے والا صاحب بہت کم ہی ملتا ہے. آقا فرماتے ہیں ابو بکر میرے حجرے سے کھجور کی چٹائی لاؤ. صحابہ ابو بکر جاتے ہیں, کھجور کی چٹائی لائے اور حسان کے سامنے بچھا دیا. آقا تشریف فرما, کچھ لوگ بیٹھ گئے, نبی بیٹھے ہیں, مجمع موجود ہے. آقا نے سارے مجمع کے سامنے ارشاد فرمایا حسان کھڑے ہو جاؤ اور میری نعت کو پڑھو. اب نعت انہوں نے عربی میں پڑھا, اس سے پہلے ترجمہ کسی نے کیا ہے. جب آقا کے صحابہ نعت پڑھتے ہیں تو نعت پڑھ لیا. اب نبی کھڑے ہو گئے, نعت پڑھنے کے بعد آقا کھڑے ہو گئے اور حسان کا داہنا ہاتھ شریف اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پکڑ کر کے ارشاد فرما دیا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ, حسان نے شوق میں ذوق میں میری محبت میں نعت پڑھا ہے. میں ضمانت دیتا ہوں کہ حسان جنتی ہے. اور سے سنیے گا, اب اس میں آپ لوگ کی تھوڑا کھچائی ہو گئی. ویسے میں کھچائی کسی کی نہیں کرتا. حدیث کے مطابق سننے والوں کی انسٹ ہوئی ہلکی سے. وہ عرض کرتے ہیں ابو بکر, عمر, عثمان, بلال, دیگر صحابہ, عثمان ذوالنورین ہے, مولا علی بھی ہے, تمام کے تمام صحابہ موجود ہیں. سب کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. آقا آپ نے نعت پڑھنے والے کو ضمانت دے دیا کہ میری نعت حسان نے پڑھا ہے. ہاتھ پکڑ کر کہہ دیا کہ میں ضمانت دیتا ہوں حسان تو جنتی ہے. یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتا دے نعت سننے والے کا معاملہ کیا ہے. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سب کے سب کھڑے ہو جاؤ اور میرے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو ٹچ کر دو. نبی کے ہاتھ میں سارے نے ہاتھ ٹچ کیا, ایک دوسرے کے اوپر ٹچ کر کے ارشاد فرمایا نبی نے جو میری نعت شوق سے سنے اور سن کر کے جھومے, جھوم کر لب جھومے اور ایک بار بھی کہتے سبحان اللہ. تو وہ بھی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت
یہ پوائنٹ کی بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کبھی محفل میلاد منعقد ہوتی ہے تو فرشتے اپنے پر کو اوپر سے بھاگے رہتے ہیں. اندازہ لگائیں, فرشتے آپ کے اوپر اپنے پر کو سایہ بنائے, شامیانہ بنائے, لیکن یہی امت میلاد سننے والی جب میدان محشر کا معاملہ ہوگا تو فرشتے کا پر نیچے اور تمہارا قدم اوپر. یہ تمہارے فیض کا کاج ہے. اب ان کی نعت سنا تو میرے ذہن میں ایک شعر یاد آیا کہ صحن مسجد کو جو سجدوں سے سجایا ہوتا, صحن مسجد کو جو سجدوں سے سجایا ہوتا, اپنے ہاتھوں سے نہ اس گھر کو گرایا ہوتا. صحن مسجد کو جو سجدوں سے سجایا ہوتا, اپنے ہاتھوں سے نہ اس گھر کو گرایا ہوتا. اور باغ جنت تجھے انعام میں دیتے آقا رضا پیکر, باغ جنت تجھے انعام میں دیتے آقا پیکر رضا. گر یہی نعت تو نے مدینے میں, گر یہی نعت مدینے میں سنایا. اب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ثاقب رضا خان کا بھی ایک معمور ہے, ایک دستور ہے, ایک ریکارڈ ہے, ایک اتہاس ہے, ایک طریقہ ہے. میں جب کبھی بھی نبی کی محفل میں جاتا ہوں تو نبی کی نعت پڑھتا ہوں. نیند غالب ہو رہی ہے کیا؟ اور شعر سماعت کر لیں. 2-3 شعر ہیں, محبت سے زیادہ دیر ہمیں بولنا نہیں ہے. آپ کے علماء لوگ ماشاءاللہ وہ اچھا سے بولے, اچھا سے پڑھے اور چلے گئے. مجھے بھی بول کے ترنت نکلنا ہے اسی وقت. شعر سماعت کر لیں اور ایڈوانس میں کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل زندہ باد پڑھیں. کٹے عمر صلی اللہ کہتے, جو لوگ اس طریقے سے زندگی جینا چاہتے ہیں وہ لوگ اس نعت کو سننے کے بعد اپنے آپ کو خاموش نہیں کر سکتے. ان کے دل میں ایمانی جذبہ ضرور ابال مارے لیکن اور پڑھتا ہوں. اشتیاق بھائی آپ بھی سن رہے ہیں. ہاں. کٹے عمر صلی اللہ کہتے کٹے عمر صلی. اگر ایک بار میرے ساتھ پڑھ دیں خدا کی قسم سب کے سب کی بخشش ہو جائے, سب کی بخشش ہو جائے. دل سے پڑھ لیجیے, چیلنج ہے میرا. کٹے عمر صلی اللہ کہتے کٹے عمر صلی اللہ کہتے کٹے عمر صلی محرم میں جو شعر میں نے پڑھا تھا پھر سے کہہ رہا ہوں کہ نعت مصطفیٰ پڑھ کر دل کی صفائی ہو گئی. عمر بھر کھائے گا ثاقب رضا اتنی کمائی ہو. شعر سن لیں ماشاءاللہ. کٹے عمر صلی اللہ کہتے اور اٹھو حشر میں قطع کا آخری شعر سماعت کریں. سب سے قیمتی ہے, بہت پیارا ہے. حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کریں کہ خدا کو جو پایا نبی کہتے آپ بھی کہیں میرے ساتھ, خدا کو جو پایا نبی کہتے اور خدا کو جو پایا
على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. میں نے جو قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل قرآن بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ. یہ 15ویں پارے کا ہے، پہلی آیت ہے، اس پارے کی پہلی آیت. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ترجمہ بڑا خوبصورت سا ہے، ترجمہ بڑا اعلیٰ ہے، ترجمہ ایسا ہے کہ بدعقیدوں کے ہوش ہو جائے. پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. اب ذات اور پاک، پاک اور ذات سنتے جائیے. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو جب پاک ہے وہ ذات لے گئی راتوں رات کس کو؟ کسی ناپاک آدمی کو. لے جانے والی ذات پاک اور جانے والی ذات پاک. جو لے کر گیا پاک، جو گیا پاک، جس کے پاس گیا وہ بھی پاک، جہاں سے جہاں تک گیا وہ بھی پاک. تم دن کو رات کفر کو ایمان مت کہو، تم دن کو رات کفر کو ایمان مت کہو، در در بھیک مانگنے والے کو سلطان مت کہو. تم دن کو رات کفر کو ایمان مت کہو، در در بھیک مانگنے والے کو سلطان مت کہو. اور مفتی فقیہ پیر جو چاہو سب کہو، مفتی فقیہ پیر جو چاہو سب کہو، مگر سب کو امام احمد رضا خان مت کہو، مگر سب کو امام احمد رضا خان مت کہو. اور 1000 بار عقیدت سلام کرتی ہے، 1000 بار عقیدت سلام کرتی ہے. نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے. اور یا رسول اللہ کیا ہوا اگرچہ دور ہے مدینہ ہم سب سے، یا رسول اللہ کیا ہوا اگرچہ دور ہے مدینہ ہم سب سے. حضور آپ کو یہ امت سلام کرتی ہے، حضور آپ کو یہ امت سلام کرتی ہے. بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، صفحہ نمبر 63 64 65. اللہ کے نبی کی مقدس بارگاہ عالیہ میں صحابہ کرام تشریف فرمائے. آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شب بارات آنے والی، کہتے سبحان اللہ. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شب بارات آنے والی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں شب بارات کل ہے. کب ہے؟ شب بارات کل ہے. آقا کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں کل ہے. اب کوئی فضیلت آپ بیان فرماتے ہیں. آقا سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شب برات کی کچھ فیض و برکات بتا دیں، اس کی فضیلت بتا دیں. تو اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کل کا جو دن ہے، کل کا جو دن ہے وہ شب بارات کا ہے. تو آقا کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس رات میں، اس دن میں ہم کیا کیا کریں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں شب بارات بخشش والی رات ہے، گناہ سے مغفرت والی رات ہے، جنت خریدنے والی رات ہے، دوزخ کو لات مار کر 200 دور کرنے والی رات ہے. عرض کرتے ہیں ابو بکر یا رسول اللہ شب بارات میں ہم کیسے جنت خرید لیں گے؟ شب بارات میں ہم کیسے دوزخ کے قریب سے دور ہو جائیں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شب بارات میں مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے، کتنے پہلے 15 منٹ پہلے، مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے. کس دن؟ کل. کس دن؟ کل. شب برات کے دن مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے آپ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد میں مسجد کے اندر جائیں. نہ مسجد جائیں تو اپنے گھر میں رہیں اور گھر میں دیکھ کے تقریر کریں. ہمارا وصول ہے، ہم دیکھتے ہیں امام لوگوں کو، امام کو دیکھنے کے بعد ہم پر جہنم حرام ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر امام ہمارا ڈرائیور ہے، جنتی ہے، تو ہم بھی جنتی ہیں.
سنیں یہ حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں مغرب کی اذان سے تقریباً 15 منٹ پہلے آپ وضو کر لیں، وضو کر کے اگر آپ کا غسل ہے تو آپ وضو کریں، وضو کر کے ہاتھ میں تسبیح لے لیں، کیا کریں گے؟ ہاتھ میں تسبیح لے لیں گے اور آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے درود پاک۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد 40 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف، اور 40 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آقا اعلان فرما رہے ہیں اور نبی کے جسم اطہر سے اعلان کرتے سمے، اسٹیٹمنٹ دیتے سمے، ٹھنڈی کا سیزن ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ٹھنڈی ہے، لیکن نبی کے جسم اطہر سے قاری صاحب کا پسینہ نکل رہا ہے تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس ٹھنڈی کے سیزن میں آپ حدیث بیان فرما رہے ہیں، اسلام کی تنبیہ کر رہے ہیں، شب برات کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، آپ کو پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ تو آقا کے صحابہ عرض کرتے ہیں پسینہ آنے کا سبب آقا بتا دے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ پہلے یہ مت پوچھو کہ پسینہ کیوں آ رہا ہے، پوچھو میں نے جو یہ عمل بتایا ہے اس عمل سے فائدہ کیا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس عمل کے فروض و برکات بتا دے، اس عمل کے آپ فائدے بتا دے۔ تو نبی ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اور 40 مرتبہ توبہ استغفار پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب جب 80 سال کے گناہ کی باری آئی تو قاری صاحب نے بھی عرض کیا اور امام صاحب نے بھی عرض کیا، پیچھے نقیب صاحب نے بھی عرض کیا، سب نے عرض کرنا شروع کر دیا۔ ایک مثال لے لو، یہاں پر اشتیاق کی عمر کتنی ہوگی؟ 60 سال۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال۔ میری عمر کتنی ہوگی؟ منیمم 34-35 کے اندر میرے باؤ جو بھی ہو۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 25-26 سال۔ اس پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 60 کا ہے، اگر 30 میں مر گیا تو 30 والا کہہ سکتا ہے ارے مولانا صاحب آپ نے تو یہ کہہ دیا جو شب برات کی مغرب کی اذان سے پہلے اگر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اور 40 مرتبہ توبہ استغفار پڑھ لے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف